شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو پنجاب اور کشمیر کے سرحد پر واقع ہے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ والدین نے نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی سے شروع کی۔ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مری کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور پہنچے، جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا اور 1897 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے ایم اے فلسفہ میں کیا اور اول پوزیشن حاصل کی۔ علامہ اقبال نے یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران پروفیسر ایڈون آرنلڈ کی نگرانی میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پروفیسر آرنلڈ انڈین ایجوکیشنل سروس کے بہترین اساتذہ میں سے تھے اور بعد میں ان کو علی گڑھ کالج اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ علامہ محمد اقبال اگست 1905 کو انگلستان روانہ ہو گئے اور یورپ روانگی سے قبل اقبال نے دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی اور اپنی نظم التجائے مسافر نظر کی۔ اس نظم میں اقبال نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے دعا کی ہے۔ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ یورپ میں اقبال کا قیام 3 سال رہا۔ اس دوران انہوں نے مزید اعزازات حاصل کیے اور کیمبرج سے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ کیمبرج سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ جرمنی چلے گئے اور میونخ یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ علامہ اقبال نے 1908 میں بیرسٹر بن گئے۔ علامہ اقبال 1908 میں یورپ سے وطن واپس آئے۔ یورپ سے واپسی کے بعد علامہ اقبال کی شہرت و مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ اسی زمانے میں اقبال نے اپنا مشہور نغمہ ترانہ ملی، جو کہ ہندوستانی طرز پر ترانہ لکھا گیا تھا۔ چنانچہ اقبال نے اردو فارسی کلام پر مشتمل کیا اور دیوان شائع کیا۔ اسی طرح انہوں نے فارسی میں اسرار خودی لکھی، جو 1915 میں شائع ہوئی، جس کے نتیجے میں اقبال ایران، افغانستان اور کسی حد تک ترکی اور روس میں مشہور ہوئے اور علامہ اقبال شاعر اسلام کہلائے جانے لگے۔ 1922 میں اقبال کو سر کا خطاب پیش کیا گیا، کیوں نہ کہ یہ خطاب ان کو علمی خدمات اور فکری کوششوں کی اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ وہ ایک عرصے تک سر محمد اقبال کے نام سے پکارے جاتے تھے، البتہ قیام پاکستان کے بعد جیسے جیسے ان کی شناخت پاکستان کے فلسفی حیثیت سے بڑھتی گئی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں نہایت یادگار خطبہ صدارت پڑھا، جس میں انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اس خطبہ کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اقبال نے اس میں مسلمانان ہند کے لیے ایک منزل کا تعین کیا، اور وہ منزل تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک متحدہ مسلم ریاست کا قیام بنائے۔ 1929 میں علامہ محمد اقبال شدید بیمار ہو گئے، جب ان کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے دلی کے شہر آفاق حکیم نابینا سے علاج کروائے اور صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد اقبال کی صحت 10 سال تک بہتر رہی، لیکن 1934 میں گلے کی خرابی کی بنا پر ان کے لیے بات کرنا بھی محال ہو گیا۔ مارچ 1938 کے آخر میں اقبال کی بیماری شدید اختیار کر گئی۔ ان کا قلب کمزور پڑ گیا اور بہترین طبی امداد اور دیکھ بھال کے باوجود 21 اپریل کی درمیانی شب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔